ایک ہی بچے نے پوچھا کہ 8 رکعت تہجد ہے کتنی پڑھیں؟ اکابرین سے 12 بھی ثابت ہیں۔ تو دیکھیں کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، لیکن منع نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 رکعتیں پڑھ لیں، فرض کر لیں، تو اس لیے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ اتنا جس کو آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور روزانہ نبھا سکیں، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، مسافرت میں بھی اور حضر میں بھی، جب آپ اقامت کے اندر ہوں، جب آپ جوان ہوں، جب آپ بوڑھے ہوں، ہمیشہ عبادت استقامت سے کریں، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، آپ کو بہت نفع دے گی۔ چاش اشراق کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں سجدے میں تھا، میری ٹوپی گر گئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، میں اپنی رکعت پڑھنے کھڑا ہوا تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر میں نے ٹوپی سر پہ رکھ لی، اس سے نماز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا ادب ضرور ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر فرض کر لیں ٹوپی گر گئی، آپ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے اور برہنہ سر نماز کمپلیٹ کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پھر چلیں آپ نے ایک ہاتھ استعمال کر کے سر پہ ٹوپی رکھ لی، یہ عمل قلیل کہلائے گا۔ اگر دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے تو عمل کثیر ہوتا، پھر آپ کی نماز ٹوٹ جاتی، تو اس لیے یہ چل جائے گا، لیکن آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ اور ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مسجد میں ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر جاتی ہے، وہ سجدے سے اٹھا تو جا کر ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ یوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے، ادب ہے، لیکن اس کو یہ ٹوپی پہنانے کی کوشش کرنا حالت نماز میں یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ آگے سے نکلنا منع ہے، کیونکہ نمازی کی توجہ ڈسٹرب ہوگی، اور یہاں پہ آپ ٹوپی اس کے سر پہ رکھ کر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جن کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ مستحب کو سمجھتے ہیں واجب یا فرض ہے، لازم ہے، اور اس میں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نیکی سمجھ کے گناہ کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر گئی ہے، گرنے دیں، آپ کو اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا گناہ نہیں، لیکن آپ کا اس کی حالت نماز میں ٹوپی سر پہ رکھنے کی کوشش میں اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کی توجہ کو باڑ دینا، یہ گناہ ہے، اور اس پہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ماسک پہن کر امام صاحب مقتدی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو فقہائے اسلام نے چہرہ ڈھانپ کر نقاب کے ذریعے ساتھ نماز پڑھنے کو منع کیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے، ایک صف میں مطلب یہ کہ فاصلہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی علماء کرام نے اجازت دی، اسی طریقے سے ہم ماسک کی بھی، میں تو ماسک کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ماسک پہن کر نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی۔ یہ ایک میل نرس ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ میری ہاسپٹل میں ڈیوٹی ہے اور جہاں کرونا کے مریض ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈیوٹی پر ایک شفٹ میں ایک ہی دفعہ کٹ دی جاتی ہے، اور اس کٹ کے اندر تو بہت زیادہ انسان پیک ہوتا ہے، اور اس کو پہن کر ہم ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں انفیکشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم وضو کریں، بہت رسکی معاملات ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی ڈیوٹی کسی اور جگہ لگ جائے، یہ بہت ہی اچھا ہے تاکہ آپ آرام سے نماز ادا کر سکیں، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہیں پر کوئی ایسی نماز کی ادائیگی کا موقع آپ کو مل سکتا ہو کسی طریقے سے کہ یہاں سے ہٹ کر وقتی طور پہ آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہوں، تو یہ سیکنڈ آپشن ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ لیکن جب معاملات ایسے ہوں کہ انسان کسی جگہ بری طریقے سے پھنس جائے اور اس کے پاس عبادت کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور یہ انسان خود دیانتداری سے سمجھ سکتا ہے کہ واقعی میں پھنس چکا ہوں، یا میرے پاس 2-3 ایسے ہیں مطلب آپشن میرے پاس، یہ خود ہم بعض اوقات چیز کو بہانہ بنا لیتے ہیں، خود بہت زیادہ اپنے لیے ایک چیز کو مشکل سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اتنا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے غور و تفکر کر کے دیانتداری سے یہ سمجھ لیا کہ یہاں سے آن ڈیوٹی رہنا لازم ہے، میں نکل ہی نہیں سکتا ہوں، ایسی صورت میں اگر آپ کی نماز نکل جاتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرما دے گا، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاطاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ضمناً مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، جیسے بہت سے سرجنز ہوتے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، مریض کا پیٹ کھولا ہوتا ہے، سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ آپریشن 3-3 گھنٹے، 4-4 گھنٹے، 5-5 گھنٹے بھی چل سکتے ہیں، اور اس دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اب لازم بات ہے کہ وہ سب مصروف ہیں، اگر وہاں سے ڈاکٹر ہٹتا ہے تو مریض کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی نماز کے مسائل مطلب میں نرمی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، بعد میں ان نمازوں کو قضا کر لیا جائے۔